ارباب علم و بصیرت، معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کو تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ قرآن کا تقدس، قرآن کی تکریم مسلمانوں پر فرض ہے، اور بالکل اسی طریقے کے ساتھ باقی کتب جو آسمانی کتابیں ہیں، جن میں تورات، زبور، انجیل اور دیگر مذاہب، ان کا تقدس اور ان کا اکرام بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ معزز سامعین، آپ لوگوں نے گزشتہ 2 دن سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جڑاوالا میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا جو واقعہ پیش آیا، اور اس کے ریٹرن میں جو مسلمانوں نے ریئیکٹ کیا، اس کا ریئیکشن دیا، دونوں انتہائی قابل مذمت فعل ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی قابل مذمت، اور اس کے ریئیکشن میں مسیحی برادری کے گھروں کو، ان کی املاک کو نقصان پہنچانا، ان کے گھروں کو نقصان پہنچانا، اور ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے چرچز کو آگ لگانا، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان کے شر سے باقی مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اسی طریقے سے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا وہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کے شر سے، جس کی زبان کے شر سے انسان محفوظ رہیں۔ میں اپنے سننے والوں کو بھی، اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی، اور دیگر حضرات جو آپ لوگ تشریف فرمائے، آپ پریکٹیکل لائف میں ہیں، یہ تو خیر بچے ہیں، آپ لوگ پریکٹیکل لائف میں ہیں۔ میرے آج کچھ سوالات ہیں آپ سے۔ کون سا دین، کون سا مذہب آپ کو خود فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ارباب علم و بصیرت، میرا ایک چبھتا ہوا سوال سننے والوں سے بھی ہے اور آپ لوگوں سے بھی ہے، کیا بحیثیت مسلمان ہم لوگ خود قرآن کریم کی تکریم، قرآن کریم کے تقدس کو بجا لا رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید کا تقدس کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ہے کیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ تقدس ہمارے نزدیک کیا ہے، ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کیا قرآن مجید کا تقدس یہ ہے کہ اس کو پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر کسی بلند جگہ پر رکھ دینا، یہ تقدس ہے؟
ہم بحیثیت مسلمان کیا اپنا ہم نے یہ محاسبہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک پر کتنا عمل کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہم نے قرآن کو کتنا فالو کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہم نے قرآن کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا ہے؟ کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے کہ قرآن موجود ہو اور آپ مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے والے ہوں، اللہ پر بھی ایمان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہو، اور مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کوڈ آف لائف یا کانسٹیٹیوشن آف آر لائف ہمیں دی ہے وہ قرآن پاک کو ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، جسٹ ہم نے قرآن کو لحافوں میں ان کو لپیٹ کر کپڑوں میں، پاک کپڑوں میں ہم نے بلند مقام پہ گھروں میں رکھ دیا، ہم نے کبھی خود تردد نہیں کیا قرآن پڑھنے کا، تو کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن کو اگنور نہیں کر رہے؟ کیا قرآن پاک کو جلانا یا قرآن پاک کی بے حرمتی آپ کے نزدیک صرف یہی ہے کہ قرآن پاک کو جلا دیا گیا؟ میں آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں، آپ اسٹوڈنٹس میرے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ بھائی میرے اکرام میں آپ کھڑے نہ ہوا کریں، لیکن آپ اس کے باوجود رسپیکٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ میری بات کو، میرے لیکچر کو آپ اس وجہ سے سن رہے ہیں کہ آگے آپ کے پیپرز ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے ایسیز آنے ہیں، اور آپ لوگ سیکھنے کے مراحل میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ میری طرف توجہ ہی نہ دیں اور میرے الفاظ کی طرف توجہ ہی نہ دیں اور آپ مجھے اگنور کرنا شروع کر دیں، تو کیا مجھے انسلٹ فیل نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے عزیز و اقارب میں بیٹھے ہیں، وہاں آپ کی بات کو اہمیت نہ دی جا رہی ہو، تو کیا وہ اگنور کرنا آپ اس کو کیا لیں گے؟ انسلٹ کے مینی میں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو حضور والا جب بحیثیت مسلمان میں قرآن کو خود اگنور کر رہا ہوں، میں قرآن کی تعلیمات کو خود اگنور کر رہا ہوں، تو کیا میں قرآن کی بے حرمتی نہیں کر رہا؟ ارباب علم و بصیرت، بہت چبھتی ہوئی بات کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے یہ الفاظ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوں گے، لیکن ایک کڑوا سچ ہے، قرآن پاک کا تقدس، قرآن پاک کی تکریم، یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ مجھے آج کے معاشرے میں، سوری ٹو سے، مجھے آج کے معاشرے میں کوئی ایک اسلامی مملکت، کوئی ایک اسلامی فلاحی ریاست بتا دیں کہ جو آپ کفار کو، جو آپ غیر مسلم کو آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ ایمان کی طرف لے آؤ، آپ ایمان لے آؤ، آپ ایمان والے بن جاؤ، آپ اللہ والے بن جاؤ، آپ مسلمان بن جاؤ، اور وہ آپ سے ریٹرن میں یہ کہیں اسلامک سٹیٹ کیسی ہوتی ہے؟ آپ مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دیں، آپ مجھے کوئی ایک عملی نمونہ، ایک قوم، ایک قبیلے کا بتا دیں، آپ ان کو جس کی مثال دے کر کہہ سکیں کہ یہ دیکھیں یہ اسلامک سٹیٹ ہوتی ہے، یہ وے آف لیونگ ہے جو اسلام اور قرآن ہمیں کرائٹیریا دے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے حرمت قرآن کے جذبات میں آ کر اور فرسٹریشن میں آ کر کرسچنز کے گھروں کو اور ان کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے اور ان کے چرچوں کو جلایا ہے، میں تمام مسیحی برادری سے دلی طور پر شرمندہ ہوں اور میں معذرت کرتا ہوں، ایک بات۔ اور دوسری بات، قرآن پاک کی بے حرمتی انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن
قرآن پاک کی بے حرمتی یا قرآن پاک کا تقدس کا پہلا حقدار، قرآن کے تقدس کا پہلا فرض مسلمان پر خود ہے، نہ کہ غیر مسلم پر۔ ہم بحیثیت مسلمان قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل، ان چاروں کتابوں کے اکرام کے باؤنڈ ہیں۔ ہم تمام انبیاء اور رسولوں کے اکرام اور عزت کے باؤنڈ ہیں۔ بیکاز آف دیٹ ہمیں ہماری ایمانیات میں شامل ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ہمیں مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ ایک انسان قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ قرآن کا مکلف ہی نہیں ہے، وہ کلمے کا مکلف ہی نہیں ہے، اور آپ اٹھیں اور اٹھ کر، میں پہلے کہہ چکا ہوں انتہائی غلط قدم تھا قرآن پاک کی بے حرمتی کا، لیکن آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ان کی املاک کو نقصان پہنچائیں؟ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی نہیں رکھ دی تھی جب اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی گئی اور تکلیف کے ساتھ اس اوجڑی کو ہٹایا تھا؟ کیا طائف والوں نے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا تھا؟ آپ کو پتھر نہیں مارے تھے؟ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، آپ کے اپنوں نے آپ کا انکار نہیں کیا تھا؟ تو کیا مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ان کو مار ڈالو؟ اور جتنے لوگ وہاں پر ان کے چرچز کو جلا رہے تھے یا ان کے گھروں کو، ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، مجھے ایک اتنا بتائیں، کیا وہ خود کامل اور کل اطاعت والے مومن پکے ٹھکے مسلمان تھے؟ کیا ان کی زندگیوں میں کبھی گناہ نہیں گزرا؟ کیا وہ کامل ایمان والے، کلی اللہ کی کلی اطاعت والے لوگ تھے؟ کیا متقی تھے، پرہیزگار تھے؟ آدھے سے زیادہ وہ ہوں گے جو نمازیں تک نہیں پڑھتے ہوں گے، جنہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ کیا قرآن پاک جو صفحوں پر مشتمل یا وہ الفاظ ہیں، قرآن کی تکریم صرف اس کتاب کی ان صفحات کی حفاظت کرنا یہ تقدس ہے؟ اگر آپ کے نزدیک یہ تقدس ہے تو سوری ٹو سے یہ تقدس قرآن نہیں ہے۔ قرآن کا اکرام اور قرآن کا تقدس کا پہلا تقاضا قرآن کو پڑھنا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو ڈیلی قرآن پاک کا ایک سپارہ پڑھتے ہیں، آدھا سپارہ پڑھتے ہوں، ایک پائیہ پڑھتے ہوں؟ بحیثیت مسلمان ہم نے قرآن کو صرف اور صرف اپنے مردے بخشوانے کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کی رخصتی میں ان کے سروں کے اوپر قرآن کو رکھ کر اس کے سائے کے نیچے بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے، یا قرآن پاک کو قرآنی اعمال یا وظائف کا ذریعہ یہی سمجھ لیا؟ اس کے علاوہ ہم نے کبھی قرآن کو ہم نے سیکھنے کا تردد کیے؟ قرآن نے سود سے منع کیا، ہم رکے؟ قرآن نے زنا سے منع کیا، ہم رکے؟ قرآن نے بت پرستی سے منع کیا، ہم رکے؟ قرآن نے شرک سے منع کیا، ہم رکے؟ قرآن نے قبروں کو عبادت گاہ بنانے سے روکا، ہم رکے؟ قرآن نے جہاد کا حکم دیا، ہم گئے؟ قرآن نے نماز کا حکم دیا، ہم نے کی؟ قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے کیا؟ قرآن نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، ہم نے کیا؟ قرآن نے یتیموں کے حقوق بتائے، قرآن نے بیواؤں کے حقوق بتائے، قرآن نے کوڈ آف لائف بتائی، کیا ہم نے پریکٹیکل اس پہ عمل کیے؟ آدھے سے زیادہ ان لوگوں میں وہ ہوں گے جنہوں نے بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوگا، آدھے سے زیادہ ان میں وہ ہوں گے جو سود کا کاروبار کرتے ہوں گے، آدھے سے زیادہ ان میں بے نمازی ہوں گے۔
کس نے ان مسلمانوں کو حق دیا تھا؟ جب سوڈان کے واقعہ ہوا تھا، سوڈان میں قرآن پاک کو جلایا گیا تھا، تو بشپ آف لاہور نے ایک باقاعدہ کنڈیمڈ پورٹریٹ اور فلیکس پرنٹ کرا کر اپنے چرچ کے باہر لگوائی تھی کہ سوڈان میں قرآن پاک کے جلائے جانے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ وہ عیسائی تھے جنہوں نے آپ کے قرآن جلائے جانے پر افسوس کیا تھا۔ کسی ایک انسان کے قول و فعل پر آپ سب کو رگڑا پھیر دیتے ہیں۔ ایک مولوی خراب، آپ سارے مولویوں کو دھو دیتے ہیں۔ کیا کبھی ایک ڈاکٹر کے قول و فعل کو سارے ڈاکٹروں کو دھویا ہے؟ کیا کبھی ایک پولیس افسر یا کسی ایک جج کے قول و فعل پر آپ نے تمام ادارے کو دھوئے؟ ایک سیاستدان کے کرپٹ ہونے پر آپ نے ساروں کو رگڑے؟ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ اس کا انفرادی فعل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا علم ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نان مسلمز تمہیں دیکھ کر ایمان لے آتے۔ آج آپ مسلمان خود آپس میں ایک نہیں ہیں، آپ کی تعلیمات ایک نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود و ہنود۔ آج ہمارے قول اور فعل، ہمارے علم اور ہمارے عمل کو دیکھ کر یہود شرماتا ہے، ہندو شرماتا ہے، سکھ شرماتا ہے، ہر نان مسلم کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ ہم مسلمانوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس پہ عمل ہی نہیں کیا، اور تمام غیر مسلم نے نا، انہوں نے قرآن پر ایمان نہیں لائے لیکن عمل من و ان کیے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کس چیز کی بے حرمتی کا رونا رو رہے ہیں؟ جبکہ بے حرمتی کرنے والا میں خود ہوں۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھو اور قرآن پاک کا ایک سپارہ پڑھو۔ ہم خود کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ ہم نے خود قرآن کو سیکھا کتنے؟ ہم نے ناچ گانے کو پروموٹ کیے، ہم نے قرآن کو پروموٹ نہیں کیا، تو پھر کس چیز کا رونا؟ ہمارا قول فعل، ہمارا علم عمل ایک نہیں ہے، تو پھر کس چیز کا رونا؟ ہم کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ کیوں ہم ارد گرد کی فرسٹریشن کو یہاں پر نکال رہے ہیں؟ ہم مہنگائی کی فرسٹریشن کو یہاں پر نکالے، جس کو بیوی پہ غصہ ہوگا اس نے وہاں جا کے نکالا ہوگا، جس کو بیٹی پہ غصہ ہوگا اس نے وہاں جا کے نکالا ہوگا، جس کے گھروں میں جائیدادوں کے مسئلے چل رہے، اور جس کو گھر میں بھی کھانا نہیں ملتا وہ بھی وہاں پر بنا پکا سچا عاشق بن کے کھڑا ہوگا۔ رسول کے حرمت کے لیے وہ کھڑا ہو جس کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ والا ہو، قرآن کی حرمت کے لیے وہ کھڑا ہو جو قرآن کی تعلیمات پر من و ان عمل کرتا ہو۔ خود اپنے گریبان میں محاسبہ کرو، خود جھانکو۔ مسلمان اپنا محاسبہ کرے نا، کیا میرا اٹھنا بیٹھنا، میری تعلیمات اللہ والی ہیں؟ میرا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ والا ہے؟ کیا میری زندگی، میرا تہذیب و تمدن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والا ہے؟ کیا میرے گھر کا ماحول اہل بیت والا ہے؟ کیا میری قربانیاں آل رسول والی ہیں؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے میں اپنا گریبان دیکھوں۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ کسی کو جلا دیتے ہو، جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ لوگوں کے عبادت گاہوں کو جلا دیتے ہو، جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ ان کی املاک کو جلا دیتے ہو۔ تاریخ بھول گئے ہو کہ اپنی فتح مکہ کو بھول گئے ہو؟ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، مشرکین مکہ اور کفار چھپتے پھر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی فتح کے ساتھ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک عجز و انکساری کی وجہ سے
ایسے جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی کوہان آپ کے پیشانی میں تھوڑا سا فاصلہ تھا. یہ عاجزی ہے, یہ دین ہے, یہ فتح ہے. جب دین کی تکمیل ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان کو معاف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایون دیٹ نام لے لے کے کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان حاصل ہے. کیا ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, کیا اس کو معاف نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر کون سا ایمان جگا رہے ہو؟ کون سی غیرت جگا رہے ہیں آپ لوگ؟ کون سی قرآن کی بے حرمتی کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ سب سے زیادہ انسلٹ آپ خود مسلمان کر رہے ہیں قرآن کی, کہ قرآن کو صرف وظیفوں کی کتاب بنا لیے, قرآن کو مردے بخشوانے کے لیے بنا لیے, اور وہ بھی خود نہیں پڑھنا. قاری صاحب کو فون کر دینا, قاری صاحب اتنے قرآن کا ثواب جو ہے وہ میرے ابا یا میری اما یا میرے فلاں رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. فرسٹ آف آل پہلے تو مجھے یہ کرائیٹیریا بتا دیں, ایسا کون سا اکاؤنٹ ہے کہ انسان خود نہ پڑھے اور قاری صاحب کو کہے کہ اتنے قرآن کا ثواب میرے عزیز کے نئے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. ایسا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے بھائی. اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے تو غلط بتا رہا ہے. میں ایصال ثواب کا انکار نہیں کر رہا, بات کو سیاق و سباق سے تروڑ مروڑ کے نہ پیش کرنا. میں سیدھی بات کر رہا ہوں, خود پڑھو گے اور خود پڑھ کر بخشو گے. ایسا کوئی وہ کرائیٹیریا نہیں اللہ کے ہاں کہ پیچھے سے قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھ پڑھ کے نا ان کے اکاؤنٹ میں جاتے جائیں گے. خود پڑھنا نہیں ہے, قاری صاحب کو فون کر دینا. ساری رات کے 12 بجے تک 2 بجے تک ڈی جے کے سانگز کے اوپر آپ شراب کے نشے میں, آپ عیاشی کے نشے میں, آپ شادی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور جب قرآن کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس وقت دلہن کے سر کے اوپر پہلے تو دلہن 1 لاکھ کا میک اپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے, 1-1.5 لاکھ کا میک اپ ہوگا, 4-5 لاکھ کا اس نے وہ پہنا ہوتا ہے, کیا اس کو بولتے ہیں جی مبین صاحب, وہ لہنگا, 4-5 لاکھ کا اسے مہنگا لہنگا پہنا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ جائے گی قرآن کی چھاؤں میں. ایمانداری سے مجھے بتاؤ, کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں, وہ جو 1 لاکھ کا میک اپ اور 5 لاکھ کا لہنگا پہن کر بیٹھی ہے, وہ جا کے وضو کر کے اپنی جو ازدواجی زندگی کا ایک مصنون طریقہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے گی؟ تو قرآن کی تکریم کہاں گئی؟ وہ قرآن کے چھاؤں میں جو رخصت کیا وہ کہاں گیا؟ وہ جو پہلے 4-5 لاکھ روپے لے کر وہ جو ڈی جے نے آپ کو انٹرٹینمنٹ دی ہے وہ کہاں جائے گی؟ مولوی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کو تو 5,000 10,000 دیتے ہوئے آپ کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگتا ہے اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کیتا کی ہے تسی, اور ڈی جے نے کیا کی ہے؟ ساری رات آپ کو میوزک اور گانے سنا کے آپ کی قبر ہی خراب کی ہے. اور مولوی صاحب نے ایک رشتہ جو 2 کے درمیان میں حرام تھا اس کو آپ کا نکاح پڑھا کر حلال کر دیا. اور مولوی صاحب نے کیا کیا؟ مولوی صاحب 5,000 کس چیز کے, 10,000 کس چیز کے؟ جب قرآن کی تعلیمات کو آپ خود پسے پوچھ ڈال چکے ہیں تو سب سے بڑی بے حرمتی قرآن کی مسلمان خود کر رہا ہے. قرآن کی تعلیمات کو پسے پوچھ ڈال دیے. قرآن از دا کوڈ آف لائف. ہم نے قرآن کی بجائے یہود اور نصارہ اور مغربی تہذیب و تمدن کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. تو سب سے بڑی بے حرمتی قرآن کی ہم خود کر رہے ہیں. میں اگین بحیثیت مسلمان میں اپنے مسیحی بھائیوں سے, مسیحی بہنوں سے انتہائی عاجزانہ طور پر میں معذرت کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں, برملا کہہ رہا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں. ہمارے ان نام نہاد اور فصلی بٹیرے, فصلی مسلمان, جزوی اطاعت والے مسلمان, ان کے اس قول و فعل پر شرمندہ. یہ تمام مسلمانوں کا فعل نہیں ہے, یہ تمام مکاتب فکر کا فعل نہیں ہے, یہ کسی اہل حدیث بریلوی دیوبند
اہل تشیع حضرات یہ کسی کی تعلیمات نہیں ہے، یہ چند شر پسند عناصر کا ذاتی قول و فعل ہے. یہ مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، یہ میرے حبیب کی تعلیمات نہیں ہے، یہ صحابہ کی تعلیمات نہیں ہے، یہ آل رسول اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے. یہ میں ان عیسائی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، ان مسیحی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ چند اشخاص، شر پسند اشخاص کا ذاتی فعل ہے. اس کو ہمارے مذہب اسلام کے ساتھ آپ مت جوڑیے گا. ایسے لوگوں کا ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری احادیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شر پسند عناصر ہیں. اور میں ارباب اختیار سے، میں وزیر اعظم پاکستان سے، میں محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آپ تشکیل دیں اور جو شر پسند عناصر ہیں ان کی سرکوبی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ یہاں جتنی اقلیتی مذاہب موجود ہیں ان کو تحفظ کا احساس ہو. اور میں عدلیہ سے بھی اور ان ججز سے بھی دست بدستہ گزارش کروں گا کہ جب ان کے کیسز آپ کے پاس ہیں، جب آپ ان کے ٹرائل شروع کریں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو شرمندہ کیا، جنہوں نے قرآن کو شرمندہ کیا، جنہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات کو پسے پش ڈالا ہے. اور آخر میں ایک اور بات، آج مجھ سے ایک کوشچن پوچھا گیا ہے کہ سر سید ولایت علی غالباً نام تھا ان کا، انہوں نے ایک کوشچن پوچھا ہے کہ سر حضرت عثمان نے بھی تو قرآن پاک جلایا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت قرآن پاک کو مدون کیا جا رہا تھا، ان کی تدوین کی جا رہی تھی، ان کو جمع کیا جا رہا تھا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اس وقت پرنٹنگ پریس وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، پیپر اور پین وغیرہ بھی موجود نہیں ہوتے تھے، تو وہ دواتوں کے ساتھ کھجور کی چھال پر، ہڈیوں کے اوپر، اونٹوں کی ہڈیوں کے اوپر، مختلف پتھروں پر ان کو نوٹ کر لیا جاتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جو نسخہ تھا وہ اپنا تھا. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو نسخہ تھا وہ اپنا تھا. اسی طریقے سے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جو نسخے تھے، ہر کسی کے پاس جو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا ان کے پاس اپنا اپنا تھا. اب آنے والی امت کو یا آنے والے لوگوں کو ایک ہی نسخہ کیسے دینا تھا اور وہ صحیح حالت میں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام قرآن پاک کے نسخے کو ایک ہی ترتیب، جو آج کل کی ترتیب ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کو مدون فرمایا، اس کو جمع فرمایا. جب وہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ترتیب، ایک ہی نسخہ، ایک ہی جو نظام ہے، ایک ہی لے آؤٹ کے مطابق ایک ہی پرنٹ چلے گا تاکہ آنے والی امت کو گمراہی نہ ہو. تو اس کے بعد انہوں نے جو باقی نسخے تھے ان کو ضائع فرما دیا تھا، ان کو جلوا دیے تھے تاکہ امت میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، امت تقسیم نہ ہو کہ کسی کے پاس اپنا نسخہ کوئی کہتا. آنے والے دور میں جیسے آج کے دور میں ہم کہہ دیتے، آج کے دور میں جیسے ہم کہتے کہ میرے پاس جو نسخہ ہے وہ تو حضرت عائشہ سے منسوب ہے، اور کوئی کہتا میرے پاس جو نسخہ ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے ہے. تو اسی طریقے سے ایک تفریق، ایک تقسیم، ایک اختلاف پیدا ہو جاتا. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، امت کو متحد کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے وہ ایک نسخہ مدون فرما کر باقی نسخوں کو ضائع فرما دیا تھا. ان کا جلانا جو تھا وہ کوئی بے حرمتی کے معنی میں نہیں تھا، امت کو آنے والے بہت بڑے فتنے اور فساد سے بچانا تھا. یا وجیہتی والکرام وحلیف العلم والحکم